ایک شخص کو اپنی زندگی کا محور بنا لینا اور اسی کے ارد گرد زندگی کو ڈیزائن کر لینا، صبح سے رات، دن، مہینوں، سال، اسی کی زندگی کو فکس کرنے کی ذمہ داری لے لینا۔ کوڈیپینڈنسی ایک ایسی ریلیشن شپ ایڈکشن ہے جس کو نبھا کر بھی تکلیف اور نہ نبھا کر بھی تکلیف، یعنی اٹس کال لو ہیٹ ریلیشن شپ۔ ہر چیز بھول جائیں، اس سینٹینس کو یاد رکھیں کہ کوڈیپینڈنس مینز لو ہیٹ ریلیشن شپ۔ ایک لمحے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی نہیں ہے، دوسرے لمحے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میں رہ کیوں رہا ہوں، کہ یہ تو عذاب زندگی بن گئی ہے۔ اور یہ فیملی کی کنڈیشن ہے، یہ فیملی کا سٹیٹس ہے، یہ فیملی کی پرابلم ہے جن فیملیز میں کرونک النیسز ہوتی ہیں۔ جیسے مجھے ایک پروگرام دیا گیا کہ اس پہ آپ نے فیملی سے بات کرنی ہے، مثال کے طور پر کمیونیکیشن سکلز۔ فیملی کی کچھ اپنی ڈیفیکلٹیز ہیں، ایز اے تھراپسٹ مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن اگر میری اچھی سکلز نہیں ہیں اور میں نہیں سمجھتی تو میں تل جاتی ہوں نا۔ اگر تل جانا سمجھتے ہیں کہ یہ کروشل کانورسیشن نہ اب ان کی رگ رگ میں ہونی چاہیے، اور فیملی کی پرابلم کوئی اور ہے، فیملی کوڈیپینڈنسی میں ہے۔ سو اگر میں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کنٹرولنگ وے میں تھیراپی کروں گی تو یہ ڈیفینیٹلی کوڈیپینڈنس ہے۔ فیملی کو کہا جائے کہ آپ نے انیبلنگ اینڈ پرووکنگ نہیں کرنی، یہی دو کام کہہ رہے ہیں نا، اور انٹروین کرنا ہے۔ سو فیملی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ڈیزائرڈ رزلٹ کی طرف تل جائے اگر، اور اپنے آپ کو تکلیف میں لے آئے تو یہ زیادہ ہے۔ پھر اب آپ کو کہا کہ 6 دن جو ہے وہ ان کو لانا ہے اور آپ نے بھی آنا، ٹھیک، یہ ہو گیا ٹریٹمنٹ ریکمنڈیشن۔ آپ فیملی ایز اے فیملی ممبر، ایز اے فادر ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے جانا ہے، ٹھیک، کسی دن یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، 6 دن بہت زیادہ ہیں، کم کریں، ٹھیک۔ آپ اگر اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا تو یہ انیبلنگ ہوگی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے بیکاز مجھے بھی 6 دن بلایا جا رہا ہے اور آپ کو بھی بلایا جا رہا ہے، یو کین ٹاک ٹو یور کاؤنسلر، ٹھیک۔ آپ اگر یہ بات کہتے ہیں تو دس از ناٹ انیبلنگ، لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں جانا ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ سر مس شمائلہ وہ اس کی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے طور پر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بات چیت کروں گا تو یہ کل تک آ جائے گا، تو یہ انیبلنگ ہے۔ سچی بات کر دیں عزت اور احترام کے ساتھ، پورا سینٹینس یہ ہے، بات یہ ہے کہ جب پیشنٹ ٹریٹمنٹ کو سبوٹاج کرتا ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ صحیح ٹریک پر ہیں، آپ انیبلنگ نہیں کر رہے، آپ پرووکنگ نہیں کر رہے، آپ کنٹرولنگ نہیں کر رہے، آپ پردے نہیں ڈال رہے ہیں، آپ اوفینڈ نہیں ہو رہے، آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اور وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، تو آپ ان کو کہتے ہو کہ نہیں چلیں آپ، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ ان کو کہتے ہیں اچھا میں جا رہا ہوں، I'll talk to it about it later۔ فیملی اگر پرووکنگ، انیبلنگ، ڈیفینسو، اوفینسو اور کنٹرولنگ کے بغیر ہیلپ کر رہی ہے تو یہ ہیلپ ہے، فیملی کی سپورٹ ہے، لیکن وہ ایگزاسٹ ہو کر ایسے بیہیویئرس کے ساتھ کھینچ کھونچ کر لا رہی ہے پیشنٹ کو تو یہ پھر پرابلم ہے، یہ انیبلنگ اینڈ پرووکنگ ہے۔ کسی دن آپ کا لوڈ ون کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا تو فیملی کو برڈن نہیں فیل کرنا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے۔ جب مجھے تو جانا ہے نا، میرے لیے بھی تو 6 دن ہے نا، تو میں جا کر اس کو ڈسکس کرتا ہوں ہاؤ کین آئی ہیلپ مائی سیلف، انسٹیڈ آف کہ نہیں۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا تو اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ اس نے کوئی پلان کیا ہوا ہے ڈرگ کرنے کا اور یہ ڈرگ کرے گا۔ لو اور کوڈیپینڈنس میں فرق کیا ہے؟ لو آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، کوڈیپینڈنسی فیئر دیتی ہے، آپ کو خدشات دیتی ہے، آپ کے ذہن میں وہم اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یو آر obsessed with the person اور تھاٹس۔ یہ ہے کوڈیپینڈنس جو سکون کو چھین لیتی ہے، آپ کو آل دا ٹائم آپ اسٹاپ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی کین ناٹ ایکسپلین دا اسٹیٹ جس تکلیف سے فیملیز گزر رہی، میں آنیسٹلی یہ بات کر رہی ہوں، ایون میں 1% بھی شاید فیملی سے ریلیٹ نہ کر پاؤں، لیکن ہمیں ان کی تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے اس رول کو تو میں چاہوں گی کہ ہمارے جو تھوڑے سے سینئر پیشنٹ ہیں ان کو فیملی سیشنز آبزرو کروائے جائیں،
سم ٹائم ہم پلان کچھ کر کے لے کے جاتے ہیں اور فیملی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے خاص کر کے شروع میں کہ ہم وہ بات نہیں کر پاتے ہیں ان سے، اور پھر ہمیں سچویشنل کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، سطحی لیول پر چیزوں کو بہتر کرنا پڑتا ہے۔ کو ڈیپینڈنس کلیئر آپ کو کہتی ہے ورک آن می، پہلے میں ایز اے اسٹرانگ اسٹرینتھ سپورٹ اپنی فیملی کی بن سکتا ہوں، تو کہاں پر مجھے اپنے آپ کے اپنے اوپر غور کرنا ہے، کہاں پر میری ڈیفیکلٹیز ہیں، کہاں پر مجھے اپنے آپ کو ہیلپ کرنا ہے۔ سو میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ سم ٹائم ہر فیملی کے اپنے ایکسپریشن ہوتے ہیں، فادرز کے اپنے ایکسپریشن ہے کو ڈیپینڈنس کے، ان کی کو ڈیپینڈنسی ڈفرینٹ، ان کی کنٹرولنگ میں کو ڈیپینڈنس نظر آتی ہے، دے وانٹ ٹو کنٹرول ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ کہتے ہیں گارڈ لگا دیتے ہیں اور دو سانس بھی نہیں نکلے گی اس کی۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی، کہیں نہ کہیں پر ان کو کیا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی میرا کام ہے اور میرے بس میں ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈرگز نہ کرے۔ پیشنٹس نے یہ کہا کہ ایک بندہ ڈیپینڈنٹ کو ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن جنرلی میری آبزرویشن یہ ہے کہ 99% آف دا فیملی جو قریبی ممبرز ہیں وہ سارے کو ڈیپینڈنٹ۔ سر میری آبزرویشن ہے 100% آف دا فیملی ممبرز اینڈ ارد گرد کے لوگ بھی کچھ۔ آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تکلیف میں آ جاؤ، انفارچونیٹلی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں لاتے ہیں آپ کو کوئی یہ ویلیڈیشن نہیں دے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ فیملی ممبر ہیں تو آپ کو راتوں کی نیند اڑانی پڑے گی اپنی۔ مجھے یاد ہے ایک پیشنٹ تھے 49 ایئرز اولڈ کے الکوہولک، اور جب وہ 25 سال کے تھے تو انہوں نے اپنی لائف کی بہت اچیومنٹس کی، بہت بڑی بڑی کمپنیز میں جاب کی۔ 28 کی ایج میں انہوں نے اپنی ساری جاب، بینکر تھے بہت بڑے انٹرنیشنل لیول پہ، انہوں نے 28 سال کی عمر سے اپنی جاب چھوڑی اور اس دوران میں ان کے 3 بچے، اور پھر انہوں نے دوسری جگہ جاب کی، پھر وہ بھی چھوڑی، پھر انہوں نے بزنسز کیے 2، وہ بھی لاس کی وجہ سے چھوڑ دیے۔ اب ان کی وائف ان کی ہر ذمہ داری کو پوری کرتی تھی، ان میں سے ایک بچہ ان کا باہر پڑھ رہا تھا اور 2 ان کے بچے ٹین ایجرز تھے۔ سو وہ جو کام تھے وہ ساری رسپانسبلٹی گروسری سے لے کر بزنس تک، ان کی اپنی زمینیں تھیں خاتون کی، تو ان کو وہ پھر لک آفٹر کرتی تھیں اور اس سے بھی گھر کا خرچہ چل رہا ہوتا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی لائف میں الکوہل کیسے آئی؟ سو نے کہا میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے میری وائف سارا دن اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ اب ان کا پرسیپشن، ہم ان کو بلیم نہیں کر رہے، خود کو بھی تو سیٹل کرنا ہوتا ہے نا ہر طریقے سے، اپنے دکھ کو بھی تو ہر کسی نے کوئی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا اس لیے میں الکوہل کا یوز کیا۔ میں نے کہا آپ کی کیا روٹین تھی؟ کہتے میری وائف اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ میں نے کہا اپنے کام میں بچوں کو چھوڑنا اور وہ سارا، پھر 10 بجے وہ جم چلی جاتی ہے اور اس وقت میرے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے جو مجھے کمپنی دے، تو وہ جب جم جاتی ہے تو پھر میرے پاس پھر میرا واحد سہارا یہ الکوہل ہے۔ اینڈ آپ یقین کریں کہ وہ خاتون اتنے اچھے سے زندگی کو لے کر چلی، شی از ناٹ الاؤڈ ٹو سے ایون مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اینڈ جب وہ اپنی یہاں پر میں ان کے ساتھ اسرٹیونیس پہ بہت ایکسٹینسو کام کیا، تو جب وہ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوتی تھی اینڈ شی واز، آنکھیں ان کی نیچے ہوتی تھیں اور کنٹینٹ وہ ہوتا تھا جو ہم بتا رہے ہوتے تھے، اور ان کے ہسبینڈ ایک اسمائل کرتے تھے اور ان کا سر سے پاؤں تک ایسے وہ جس کو کہتے ہیں نا رہ جانا، ابھی بھی میں امیجن کر سکتی ہوں ان کا وہ امپریشن، اور وہ شیور کر رہی ہوتی تھی جب وہ نیچے آتی تھی۔ شی واز ٹیلنگ می شی از ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ ڈاؤن، گھر کے کھانے جو وہ ارینج کر رہی ہوتی ہیں بیکاز ان کے دوستوں کے کھانے بھی اور وہ ساری چیزیں، تو مجھے یہ الاؤڈ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں، اینڈ ایوری تھنگ از ڈوئنگ، وہ ذمہ داری لے چکی ہوتی تھی، اور ان کا پرسیپشن کیا تھا میرا ہسبینڈ ہے اور اگر اس نے مجھے کچھ کہہ دیا نا تو پھر میری زندگی ختم ہے، حالانکہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ذمہ داریاں بھی لے رہی تھی۔